www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahi wahdah. ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قابل احترام اور قابل سب احترام علماء کرام، اساتذہ اعظام، طلباء عزیز اور مہمانان، اس مجلس کا تو شروع سے اخیر تک ایسا ہے جیسے گنا ہوتا ہے جس کو اپنے یہاں گجراتی میں شیردی کہیں، اوپر سے نیچے تک میٹھی میٹھی، گنے کا قریب منہ مارو، اوپر مارو، بیچ میں مارو، آخر میں مارو، گنا رس سے بھرا ہوا، اس سے زیادہ شیریں، اس سے زیادہ حلاوت والی یہ مجلس ہے. لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں مختلف موقعوں پر، کوئی لیڈر بن گیا، کوئی رکن بن گیا، کسی کو کوئی عہدہ مل گیا، کسی پہ کچھ آ گیا، مبارک مبارک مبارک. قابل مبارکباد تو یہ ہے، قابل مبارکباد یہ بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے اساتذہ ہیں، ادارہ ہے، ادارے کی ہر کوشش کرنے والے یہ ہیں. ان سارے اداروں کا خلاصہ جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی، نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہے، بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ دین پر دین کی محنت اگر اس سے کوئی اونچی نعمت ہوتی تو حق تعالیٰ شانہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو وہ دے کر بھیجتے. لیکن شروع سے اخیر تک جتنے نبی اور جتنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لائے اللہ کی طرف سے، ہر ایک کو اللہ نے دین اور وہ دین زندگیوں میں کیسے آئے اس کی محنت، یہ دو چیزیں دیتے ہیں. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہمارے نبی کی شان بڑی، ہمارے نبی کی شان بڑی. جتنی آسمانی کتابوں کا جتنا علم
انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس جتنی روحانیت، جتنی نورانیت، ان کے ساتھ جتنی اللہ کی غیبی مددیں، ان کے جتنے مرتبے، وہ سارے یکجائی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دی۔ ہمارے نبی کی شان بڑی، ہمارے نبی کی شان مزید بڑا جو آپ کو روحانیت دی۔ اب قرآن جس نے تمام علوم کو منسوخ کر دیا، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تورات سنانا چاہ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، بیٹھ گئے، پیشانی مبارک پر بل پڑے، مجھے سناتا ہے؟ اللہ نے مجھ کو وہ قرآن دیا ہے جس نے تمام علوم کو منسوخ کر دیا۔ نبوت بھی ایسی کہ جس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، علم ایسا کہ جس کے بعد کسی اور علم کی ضرورت نہیں، دین ایسا کامل و مکمل کہ بچے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر اللہ جل جلالہ احمد والہ کی جناب میں پیشی تک، جو حشر کے میدان میں ہے اس کی پیشی ہونی، یہاں سے لے کے وہاں تک انسانی زندگی میں جتنا نشیب و فراز، جتنی اونچ نیچ، زندگی کے جتنے شعبے، زندگی کے ہر شعبے میں جتنا موڑ اور جہاں جہاں جو اونچ نیچ، مکمل رہبری صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو کچھ دے کر گیا، آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہماری پوری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت اپنی امتوں کو، اپنے پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے، جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں وہ امت کو دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے، چونکہ آپ کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہر آنے والے فرد بشر کے لیے امت سے بالخصوص یہی سڑک پر چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون ملت بنا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن حرفاً حرفاً عملی طور پر انفرادی، اجتماعی، گھریلو، کاروباری، عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاشرت، معاملات، تعلق میں اللہ، خلق خدا پر ترس، امت کے ساتھ کی شفقت و محبت، اس سب میں پورا قرآن اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو، اس کی محنت جس کو دعوت کہتے ہیں وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں لے کے جا رہا۔ اور یہ ساتھ کے ساتھ فرما دیا، کمپنیاں بیچاری کچھ مشینیں بناتی ہیں، وہ بھی گارنٹی کارڈ بھی ہوتا ہے، چھوٹی مشین ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بکلیٹ ہوتی ہے، 5 سال کی 10 سال کی گارنٹیاں دیتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، ضمانت دی، اگر ان دو چیزوں کو زندگی کا جز بنا لیا، قرآنی زندگی جینی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ قرآنی زندگی جینے کے لیے پہلے قرآنی زندگی سیکھنی پڑے گی، اب قرآنی زندگی سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ میں بھول نہیں سکتا، ایک مرتبہ امریکہ میں نماز پڑھی عشاء کی، امام قرآن ایسا پڑھ رہا تھا جیسے اتر رہا ہو، دل کھینچ رہا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھی امام صاحب سے ملاقات کریں،
ان ساتھیوں نے کہا کہ وہ تو ہماری کلینک میں کام کرتا ہے، وہ ڈینٹسٹ تھے، دانتوں کے ڈاکٹر تھے، وہ تو تمہارے یہاں کام کرتا ہو، جو بھی ہو، میں اس وقت ان کو ایز اے امام ملنا چاہتا ہوں۔ ہم ان کے کمرے میں گئے تو ایفرو امریکن کالے جو ہوتے ہیں، حیران کہ ان کے لیے تو مخارج اور تجوید اور حروف کی ادائیگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب آپ کے استاد کون ہیں؟ کہ میرا کوئی استاد نہیں۔ میں نے چٹکی لی، میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دنیا ہی میں ایسا دکھا دیا کہ جو ماں کے پیٹ سے قاضی پیدا ہوا، تو بہت ہنسا کے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تم تو کہہ رہے میرا کوئی استاد نہیں۔ کہنے لگے کہ میں ایک دن اپنے یہ ان کی کلینک میں جو میرے ذمہ کام وہ کر رہا تھا، میرے جی میں آیا کہ میں نے ان سے پوچھا، چونکہ برسوں سے کام کرتا ہوں، ان کے اخلاق، ان کے عادات اور ان کا میرے ساتھ کا برتاوا اس نے مجھے بہت متاثر کر رکھا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب وغیرہ نے کہا کہ ہاں کلمہ پڑھ لو۔ میں نے کہا پڑھا دو۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اب میں انتظار میں ہوں کہ ان کے جیسا ہوں گا، اس لیے کہ ان کے عزت جوان لڑکیاں بھی اگر آتی ہیں کام کے لیے، اور مجھے کبھی غیر نہیں سمجھا، کھانے پر سب سے پہلے مجھے بلایا۔ تنخواہ میری ہمیشہ تاریخ سے پہلے 1-2 دن، تو میں بہت متاثر تھا۔ اب میں انتظار میں تھا کہ میں ان کے جیسا ہوتا ہوں۔ ایک دن وہ آیا اور کہنے لگے کہ ہم شہروزہ جماعت میں جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہیڈنگ ہے، اسلام کی ہیڈنگ ہے، وہ اس کے پیچھے پوری لائف، کلمے کے پیچھے کلمے والی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پوری زندگی اس کے پیچھے ہے۔ اس زندگی کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نکلو نکلو نکلو، آپ چاہتے کیا ہیں؟ مختلف موقعوں پر مختلف باتیں فرمائی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو ایمان کی، قرآن کی اور ایمانی زندگی کی جس سطح پر چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، اس محنت کے ذریعے دوبارہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرد وہاں پہنچ جائے۔ اسی لیے ہماری یہ ساری چلت پھرت، یہ جماعتوں میں نکلنا، مسجد وار جماعت، 5 کام 6 نمبر، یہ تو امت میں دین سیکھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جب امت میں شوق پیدا ہو جائے گا تو آدمی کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے آدمی اس کی تلاش میں رکھتا ہے۔ پھر علماء کرام اپنی پبلک کو اپنے مقام پر دین سکھائیں گے۔ دونوں کو بتلا دیا کہ انہیں دین سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے، علماء کی ذمہ داری بتلائی کہ اب تمہیں انہیں دین سکھانا ہے۔ خیر، امت کہاں تھی، کہاں چھوڑا تھا؟ ہر فرد بشر، ہر فرد امت اس وقت کا ہر ایک اپنے دین سے 100% واقف ہونے کے ساتھ اس پر عمل کرنے والا، اور صرف اپنی ذاتی زندگی پر قانع اور بس کرنے والا نہیں تھا، ہر ایک اس کی محنت کر کے کہ یہ زندگی ہر گھر پہنچے، مشرق مغرب شمال جنوب، عرب عجم، چھوٹے بڑے عوام خواص، اور
اور اس محنت میں جو کچھ لگانا پڑے ہم اپنے پاس سے لگائیں. اسی لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو اس پر فرمایا تھا 3 مرتبہ قسمیں کھائی، حکومت چاہتا ہوں، نہ اس کی کوئی کرسی اور عہدہ چاہتا ہوں، دولتوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی دنیا کی چھوٹی توڑ چاہتا ہوں. صرف اتنا چاہتا ہوں کہ امت دوبارہ اپنی پوری ایمانی زندگی میں اس سطح کو پہنچ جائے. ایمان، تقویٰ، توکل، تواضع، تحمل، اخلاص، صبر و شکر، پوری ایمانی زندگی، آخرت، تعلق مع اللہ، خلق خدا پر ترس کھانا، وہاں پہنچ جائے جہاں حضور چھوڑ کر گئے کہ ہر ایک اپنے دین سے واقف تھا، واقف ہونے کے ساتھ عمل پیرا تھا، ہر ایک اس کا داعی تھا. اس وقت جو حالات ہیں امت پر، اللہ پاک معاف فرمائے، معاف کرنا. ایک آدمی 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو اپنی نماز کے مسائل نہیں معلوم. اور آپ کو نماز پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے کو دیکھا میں نے، میرے ساتھ خود پیش آیا. ایک جگہ میں نے نماز پڑھی، پہلے قاعدے میں بہت طویل، بہت دیر لگی. ہم تو تحیات 2 یا 2.5 مرتبہ میں پڑھ چکا تھا. سلام کے بعد میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب آپ پہلے قاعدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہ میں تحیات پڑھتا ہوں، پھر درود ابراہیم پڑھتا ہوں اور پورا درود. پھر بھی مولوی صاحب، امام صاحب، کمال صاحب یہ نماز کتنے سال سے پڑھا ہے؟ اب مسئلے تو ہم ہیں، ان حضرات نے کہتے تم تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے مسئلے بتانا، وہ تو علماء کا کام ہے. یہ ہم تو فضائل ہی بتائے. لیکن میں کہا کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لینا. خود آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ پہلے قاعدے میں درود شریف اگر علی محمدین بھی پڑھ لیتے ہیں تو سجدہ سہو، تو یہ نماز پیچھے جتنوں کی ہوئی ہے آپ کے اس طرح کی، آپ جانو آپ کے مقصد جانو. علم جو نکلا ہے امت میں سے، اب یہ یوں نہیں نکلا ہے. مجھے تو خوب ایسا معلوم ہوتا ہر حدیث ایکس رے مشین سامنے کھڑے ہو جاؤ. ایکس رے مشین پر اگر خود ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو جائیں تو ان کے بھی گردے کی پسری بتلا دیتی ہے وہ مشین. اب کوئی مشین کو شرم دلائے تو بے شرم، یہ تو تجھے لائے تھے جرمنی سے، ان کی بھی کھول دیتی ہے. تو وہ بزبان حال کہے گی آپ ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کے ابا بھی کھڑے ہو جائیں نا تو میرا کام تو یہی ہے. ایمان کے 70 سے اوپر شعبے، دل سے متعلق، آگا سے متعلق سارے، آدمی اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ لے میں اپنے ایمان کی کس سطح پر ہوں. تقویٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن کا پہلا سبق ہے، جس قرآن کا یہ حفظ تکمیل حفظ کی یہ مجلس ہے، اور جس میں وہ مولوی صاحب نے قرآن کے لیے جتنی زوردار تقریر کی اور نعتیہ کلام میں جس طرح حضور کی شان دی، اور آپ پر جو قرآن آیا، قرآن اور کیا قرآن، اللہ اکبر. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اس قرآن کا پہلا سبق ہے ہدی للمتقین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا بھائی یہ قرآن میں تقویٰ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، یہ تقویٰ ہے کیا؟ امیر المومنین ہیں جس کی قلب کی صفائی پر قرآن آتا ہے،
جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں لوکان بعد نبی اللہ تعالیٰ عمر، وہ پوچھتے ہیں اتنا چھوٹا سے کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا امیر المومنین کیا خیال ہے آپ کا؟ دو طرفہ کانٹوں کی باڑ، کانٹے نوکیلے، باڑ دونوں طرف، بیچ کا راستہ بہت تنگ، ہوا تیز و تند، اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے، کانٹے نوکیلے ہیں، راستہ تنگ ہے، ہوا تیز و تند ہے، اور جو کپڑا پہنا ہے وہ تنزیب کا اور باریک ململ کا ہے، ایسے میں یہ آدمی کیا کرے گا؟ امیر المومنین ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے میں تو یہ آدمی جس کو یہاں سے وہاں تک جانا ہے، ہوائیں ہیں، کانٹے ہیں، یہ تو اپنے چاروں طرف سے اپنے کپڑے پہ ایسا سمیٹے گا کہ کہیں آگے کے دامن میں، پیچھے، دائیں بائیں، کالر میں کہیں کوئی کانٹا اور کسی کانٹے میں پھنس نہ جائے۔ اب کیا امیر المومنین زندگی کے تمام شعبوں سے وہ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو آداب بھی بیان کیے ہیں، مکروہات بھی، مکروہ تحریمی بھی، تنزیہی بھی، واجب بھی، سنن مؤکدہ بھی، سنن غیر مؤکدہ بھی، مستحبات بھی، آداب بھی، فرائض بھی، ارکان بھی، سارا بیان کیا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق عقیدہ سب سے پہلی بنیاد، ان سب میں اپنے آپ کو ایسا سمیٹتے ہوئے جو اللہ نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو لے کر اس دنیا سے قبر کے گھڑے تک چلے جانا، یہ ہے تقویٰ۔ اس سارے جتنے قرآن حفظ کر چکے ہیں، جتنے حفظ ابھی کیا ہے، اور سارے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، سب کے لیے پہلا سبق تقویٰ ہے، اور اسی پر آگے ساری التقویٰ ملاک الحسنات ہر جمعے کے خطبے میں ہوتا ہے۔ جتنی خوبیاں بندے میں حق تعالیٰ شانوں دیکھنا چاہتے ہیں اس کی مین کری تقویٰ۔ تقویٰ آیا صبر آیا، تقویٰ آیا شکر آیا، تقویٰ آیا زہد آیا، تقویٰ آیا عبدیت آئی، تقویٰ آیا تواضع آئی، تقویٰ آیا تعلق میں اللہ آیا، تقویٰ آیا خوف خدا آیا، تقویٰ آیا جنت کا شوق آیا، تقویٰ آیا جہنم کا تقویٰ آیا، تو یہ سب آتا چلا گیا۔ پہلا سبق ہے یہ اس وقت آئے گا جب کہ لاول بفی ہوگا۔ آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ ہوا ہے جس کی خبر قرآن پہلے دے چکا ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے ایک فرد سے لے کے عالمی سطح تک وہی جو قرآن کہہ رہا ہے۔ ابھی حالات کہتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر اس وقت میں حالات ہے، آسمان سے گرے حالات، زمین سے اگے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جو کچھ جس پر جس طرح کے ہیں وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اپنی ڈائری لے کے فجر بستر میں آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو بستر پر آنے تک، وقت کہاں کیسے کتنا، پیسہ کہاں کتنا کیسے، صلاحیت اور دماغ کی سوچ، دلوں کے جذبات، خیالات، فکریں، صحیح غلط صحیح غلط، اور یہ ایک عامی آدمی جانتا ہے کہ بھئی گیہوں بولنے والا گیہوں ہی کاٹتا ہے۔ آج تک زمین و آسمان کے بعد کبھی نہیں ہوا کہ گیہوں بوئے ہو اور چنے کاٹے ہو۔ قرآن تو کہہ چکا ہے یہ سارا تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور یہ کرتوت کی بنیاد یہ حلال و حرام کی تمیز کا نہ ہونا، جائز ناجائز کی تمیز کا نہ ہونا، معاشرے میں، معاملات میں، نجی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں، اس کی بنیاد خدا کا رحمانی سمجھنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ
یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، بدعت وجود میں کب آتی ہے؟ بدعت وجود میں کب آتی ہے؟ جس جگہ کی سنت مردہ ہو جاتی ہے، جس عمل کی سنت ختم ہو جاتی ہے، جس عمل میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نکل جاتا ہے، اس کی جگہ بدعت لے لیتی ہے۔ اس سے کتنا ہی وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، ان کی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، بات بہت مختصر اور علم کے سمندر۔ یہ ہمارے مشائخ اور شیخ الحدیث صاحب طالب علم کی عبارت پوری نہیں ہوتی اس سے پہلے فرماتے ہیں بچوں اس میں 35 قول ہیں، اس میں 62 یا اللہ کہ وہ بہت یہ حضور کا معجزہ ہے اور آپ کی خصوصیت ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے فرمایا نماز پڑھی اور پڑھ کے بتائی کہ ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، کہ بس نماز ایسی پڑھو بس نہیں، میری پوری سیرت، کھاؤ ایسے جیسے مجھے کھاتے دیکھا، چلو ایسے جیسے مجھے چلتے دیکھا، رو ایسے جیسے مجھے روتے دیکھا، مسکراؤ ایسے جیسے میں اپنے گھر میں ایسے رہو جیسے مجھے گھر میں دیکھا، باہر مجھے ایسے دیکھو، میدانوں میں بدر میں احد میں خندق میں تبوک میں جیسے مجھے دیکھا ویسے تھا۔ پوری سیرت سمجھا دی، صلو کما رأیتمونی۔ حضور کا کمال ہے، جامعیت ہے، وہ اللہ نبی ہے۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ صرف سنت کی جگہ بدعت لے لیتے ہیں نہیں، سب سے پہلے تو یہ امت داعی تھی، اخرجت للناس، اپنی سنوارتے ہوئے ہر ایک اپنی صحیح راہ چلتے ہوئے، وہ عقیدہ ہو، عبادت ہو، اخلاق ہو، لین دین ہو، معاملات ہو، رات کی تاریکی ہو، جن کا اجالا ہو، اپنے ہاں پرائے ہوں، اپنے اللہ کے ساتھ کا معاملہ تعلق ہو یا خلق خدا کے ساتھ کا رویہ ہو، ہر ایک میں امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اپنا ایمان بناتے ہوئے، اور ایمان کیسا سمندر ہے جس کی کہی نہیں ہے، ایک فرد واحد کو تمام مخلوقات کی تمام عمریں 10 گنا بنا کر دی جائے اور وہ تمام تر عمریں صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنانے پر لگا دے، عمر ختم ہو جائے گی۔ ایمان کی تحریر ہے، ایمان اتنا گہرا سمندر ہے۔ المیہ یہی ہے، رونا یہی ہے، جو جس سطح پر ہے الحمدللہ میں مسلمان، میں مومن۔ یہ قرآن نے کس ایمان کا مطالبہ کیا ہے؟ ایمان مطلوب کیا ہے، ایمان موجود کیا ہے؟ اور اسی ایمان کے ساتھ کی پوری زندگی، ایمان والے کی معاشرت، ایمان والے کے اخلاق، ایمان والے کی خلوت، ایمان والے کی جلوت، ایمان والے کا کاروبار، ایمان والے کی فیکٹری، ایمان والے کے یہاں کام کرنے والے مزدور، وہ تو پوری اس کے پیچھے ہے۔ تو صرف اتنا نہیں ہے کہ سنت نکل گئی تو بدعت میں دے دے گی۔ امت سب سے پہلے اپنی بناتے ہوئے، امت کا ہر فرد داعی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری جماعت کے بارے میں، اور مرد تو مرد اور بہتر کوئی بتا دے کہ وہ داعی نہیں۔ ایمان کی جس سطح پر، جس ایمان کا آخری نتیجہ رضی اللہ عنہ وہ دنیا میں ملا ہے، ان کی جس میں ان کے عورتیں بھی شامل، ان کے بچے بھی شامل، مرد بھی شامل، چھوٹے بھی بڑے بھی، ہر طبقہ پورے طور پر، ہر جس کے ساتھ صحابیت کا شرف ہے رضی اللہ عنہ دنیا میں۔ تو اتنا نہیں ہے کہ سنت نکل نہیں، اللہ اکبر،
یہ اپنی راہ صحیح چلتے ہوئے، جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی صاف صاف ہے، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تو تفسیر راضی میں اللہ اکبر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو یہ آیت یہ سارا پڑھنا پڑھانا فقہ فی الدین ہو، تعلم قرآن ہو، جو بھی سارا پڑھنا پڑھانا یجب ان یکون مقصود التفقه والتعلم دعوت الخلق الى الحق والى الدین القدیم والى الصراط المستقیم. صاف فرمایا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہی دعوت ہے، حق کی دعوت دینا مخلوق خدا کو، دین قدیم اور صراط مستقیم کی دعوت دینا. اور آگے بہت سخت وعید لکھی ہے، ومن عدل عنہ وطلب الدنیا بالدین فهو من الخاسرین قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یہ آیت لکھی ہے نیچے اس تفسیر، جس نے راہ چھوڑی اس دین کو، وہ جو ابھی پڑھے تھے نا آج کیا کرو گے دنیا کا مال و متا لے کر، خزانے اللہ کے قرآن میں ہے، وہ سنا رہے تھے نا. جس نے اس راہ کو چھوڑا، اور یہ سارا پڑھنا پڑھانا صرف دنیا کے سنتوڑیوں کے لیے، دنیا طلبی کے لیے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. وہ جس کے قرآن نے قسم کھائی ہے والعصر، سب کو دیں گے. یہاں سے کہل کے آخری رت میں بتایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، سب سے بڑے دیوالیے کون؟ تیری اٹھ گئی، پارٹی ٹوٹ گئی، ٹوپی دکھا دی، ٹوپی گھما دی، ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ نہیں ہے دیوالیے. بالاخسرین اعمالا، عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری لگائی. اب جتنی محنتیں ہو رہی ہے، وہ دعوت کا میدان ہو، مدرسے کا میدان ہو، خانقاہ کا میدان ہو، جتنی تصنیف ہو، تعلیم ہو، خطبات ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے سارے کام ہمارے ہیں، ہماری اس محنت سے ہر شعبے کو پانی پہنچتا ہے. اللہ کی شان ملفوظات میں ہے. ایک مرتبہ 4 سیاسی لیڈر آئے بڑے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاس، اور وہ سیاسی لوگ تھے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے مسائل کو اڑتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے رفاہ عام کے اور مسلمانوں کی پریشانیاں ہوں تو اس کو جہاں پیش کرنا ہو وہاں پیش کرتے ہیں اور مسائل کو لے کر جاتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بہت، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیوں؟ آپ مسلمانوں کے کاموں کو اپنا کام سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہوں اس کے لیے آپ تھکتے پڑتے. میں بھی ایک مسلمان ہوں تو میرا بھی تو آپ کام کر رہے ہیں، میرے لیے بھی تو آپ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت کے ہاں تو کتنی وسعت تھی. یہ جو چھوکرے ہوتے نا، چھوکرے جیسے چھوٹے بچوں کو لال قلعہ پسند ہے، اب وہ ابا کی گھڑی میں وہ موتی لگے ہوئے ہیں. آج کل تو بہت مہنگی آتی ہے نا، لاکھوں کی بھی گھڑیاں، 32 لاکھ کی یا کتنے کی تو مجھے بتائی تھی ایک نے، اس میں وہ تھے ہیرے. وہ بچوں کو تو لال قلعہ پسند آتا ہے. ابا رکھ کر کے گئے میز پر باتھ روم میں، اور موتی کا چمکتے ہیں، اس کو چمک اچھی لگی، اس کو گھڑی اتاری، وہ سوئیاں ایک طرف، مشینیں ایک طرف، موتی ایک طرف. ابا آئے باہر، ابا ابا ہیرے گھڑی ٹوٹ گئی ہے. اتنا سننا تھا کہ ابا کو تو پہلے درجے کا آتے کوئی پڑ گیا. تجھے معلوم ہے کیا، یہ آج کل کے چھوکرے جو ہے نا، قرآن حدیث جس سے جو سنی اور جو سمجھنا ہے لے کے بھاگے. اسی لیے کہا تھا حضور نے
انما انا مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی. پانی سے تشبیہ دی تھی کہ پانی کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اہل علم کی صحبت کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر، ان سے سمجھے بغیر. قرآن وہ نہیں ہے جو میں سمجھا، قرآن وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے، جو فیاض احمد بکر سمجھا دے. قرآن تو قرآن لانے والے نے سمجھایا ہے. اس کو دیکھو. ابھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا میں، 2 دن ہوئے. خلافت راشدہ کے زمانے میں خلفائے راشدین مسجد نبوی میں حضور والی نماز سیکھ رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے گورنر جب وہاں آئے تو سب سے پہلے شہر پناہ کے آگے پوری پبلک کو جمع کیا اور شہر پناہ کے اوپر کے حصے پر بیٹھ کر کہا، لوگوں آؤ، میں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو سکھاؤں، آپ وضو کیسے کرتے ہیں. امت میں سیکھنا سکھانا، اس پر عمل اور پھر اس کی دعوت. تو وہ سنت نکل گئی تو بدعت میں جگہ لے لی؟ نہیں. امت میں سے دعوت نکلی حق کی تو امت مدعو ہو گئی غیر شعوری طور پر. کہیں شعور کہیں غیر شعور. میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں 4-4, 5-5, 10-10 گھنٹے کے، تو اس میں سب سے پہلے اس کو وہ انجیکشن دیتے ہیں سن کرنے کی. سامنے ٹی وی ہے، آنکھیں کھلی ہے، ڈاکٹروں کا بورڈ آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. وہ نرسیں آئی، ان کے پاس کاٹنے کٹنے کے اوزار ہیں. اس نے آپریشن شروع کیا، یہ کاٹا، وہ خون بہ رہا ہے، یہ پیپ نکل رہا ہے، یہ سارا سڑا ہوا نکل رہا ہے. سب دیکھ، آنکھیں کھلی ہے، حس نہیں ہے، احساس نہیں. رکھ بھی دیا جو رکھنا تھا، نکال بھی لیا جو نکالنا تھا، کانٹے بھی لگا دیے، پڑے ہیں. پوچھتے رہتے ہوش میں آئے؟ نہیں ابھی نہیں. ہوش میں آئے؟ جی ہاں، آنکھ کھولی تھی. صبح کا ڈاکٹر صاحب آئے، ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب بہت تکلیف ہے. ڈاکٹر تکلیف تو اسی وقت تھی جس وقت اس نے کاٹا تھا. تو بے ہوش تھا، بے حس تھا. امت اپنی ذمہ داریوں سے بے حس ہو چکی ہے. ہم دنیا میں کیوں ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جانور بھی کھاتے ہیں. وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. جانوروں کی دکانیں ہیں، جانوروں کے فیکٹریاں ہیں. اس پہ استعمال وہی اسی دکان چڑیا بھی اپنے گوشے سے نکلتے، بھوکی نکلتے، شام کو پیٹ بھرتے آتی. یہ امت جس کی 80 شبیں قیامت کے میدان میں، جس کو دیکھ کے بعض انبیاء مسلم شریف کی رعایت میں بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس امت کی اگلی صفوں کو دیکھ کر کہیں گے کادوا ان یکونوا انبیاء. انہیں تو نبی ہونا چاہیے تھا. کیا ان کے جذبات، کیا ان کی فکریں، کیا ان کا عمل، کیا ان کا خوف خدا. امت تو اس درجے کی تھی. وہ سنت جا کر بدعت نہیں آئی ہے، صرف دعوت جا کر امت مدعو ہو چکی ہے. اور بے حس اتنی ہے، ہم کس کی نقلیں اتار رہے ہیں، ہماری کمائیوں کی کیا شکلیں ہیں. اور پھر مشورے دینے والے میں بھول نہیں سکتا ہوں. ایک دن نظام الدین میں تھا، ایک آدمی آیا، زارو قطار رو رہا ہے. اور اس سے پہلے اپنے گجراتی کی سنا دوں بھائی، اس کو بھی سناؤں گا. جنہوں نے دیکھے وہ جانتے ہیں، چھوٹوں کو تو پتہ نہیں ہوگا. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کچھ سالوں پہلے، 7 سال مسلسل قحط چالی تھی گجراتی. بارشیں یا تو بالکل نہیں، یا تو بہت. کھیتیاں تیار، صبح کو کاٹنے جا رہے ہیں، چوہے دوڑ رہے ہیں، ساری کھیتی کٹی. کبھی سفید چوہے، کبھی لال چوہے. عذاب کا اللہ کا.
لوگ ہم کو خطوط بھی لکھتے تھے، آتے جاتے کہتے بھی تھے مول صاحب علاقے کے لیے دعا، علاقے کے لیے دعا۔ ایک دن میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا کہ حضرت علاقہ بہت پسند، بہت پریشان، بہت پریشان، بارشیں ہوتی ہے، تیز بھی ہوتی ہے، ہلکی بھی ہوتی ہے، پیداوار تیار ہو جاتی ہے، پھر کوئی رات رات میں چوہے اور یہ اور جیسے میں نے سنایا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بردستہ فرمایا مولوی صاحب علاقے والوں سے کہو کہ سود کی لعنت سے نکلیں، سود کی لعنت سے نکلیں۔ یہ حضرت جی کا جواب تھا اس وقت علاقے کے لیے۔ اب تو فارورڈ جا رہے ہیں نا، وہ ایک آدمی آیا اور روئے جا رہا، ارے بھائی کچھ کہنا ہے تو کہ، لیکن اس سے رہا ہی نہیں جاتا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے پر قابو پایا۔ اس نے کہا کہ میں ایک اچھا تاجر تھا اور میرے گاہک بھی پارٹیاں بھی میں لیتا بھی تھا دیتا بھی، کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ جن پارٹیوں سے مجھے لینا تھا، جن گاہکوں سے، ان کے بھی بیچاروں کے حالات ایسے ہوئے تو وہ بھی نہیں دے رہے تھے، سامنے بھی نہیں آ رہے تھے۔ لیکن روزانہ صبح کو آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جن کو مجھے دینا تھا، ہمارا قرض خواہ جو تھے وہ آتے تھے، میں بھائی مجھے جب اللہ دے میں تمہارا آنا پائی کے ساتھ چکا دوں گا۔ اللہ کی شان، ایک رات بہت پریشان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو، اللہ کے رسول قرض خواہ نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنا ہے؟ اس نے بتایا کہ خط۔ بہت اچھا، ایک بات یاد رکھیو، آئندہ کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی، آنکھ کھل گئی۔ صبح فجر کی نماز کے لیے میں گیا، اس آدمی نے سنایا، نماز پڑھ کے آیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ نوک ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں تو وہی کہ بھائی پھر کوئی آیا ہی ہوگا، لینے والا ہی، بہت شہنتا ہوا، گیا دروازے کی طرف، دروازہ کھولا، ایک آدمی کے ہاتھ میں پوٹلا ہے اور بار بار یہ کہے جا رہا پہلے آپ معاف کر دو، آپ معاف، بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا، یہ پہلے آپ بھائی کیا معاف کروں۔ اس نے کہا میں آپ کا بہت پرانا گاہک، میرے یہاں بولوں اور کوانٹلوں کے حساب سے سامان آتا تھا، قدرت کا کرنا میرا ہاتھ بالکل ایسا ہو گیا، لیکن مجھے شرم آتی تھی اس لیے میں آپ کے پاس آتا نہیں تھا۔ نیت میری تھی کہ اللہ پاک جب میرا ہاتھ پکڑیں گے میں انشاءاللہ چکاؤں گا، آپ معاف کر دیجیے، یہ تاخیر ہوئی اور یہ سارا آپ کا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ پوٹلا لے کے میں گھر میں گیا، میں نے کھولا، اللہ اکبر، تو بہت بڑی رقم تھی، مجھے جتنا پارٹیوں کو دینا تھا وہ سارا ادا ہو رہا تھا اور مزید کچھ بچ رہا تھا۔ اب جب میں نے دینا شروع کیا لوگوں کو تو سارے میں بات پھیلی کہ بھائی فلاں نے اپنے لوگوں سے قرض چکانے شروع کیے، ان کے بھی۔ اب آئے کچھ خیر خواہ، خدا کرے، ارے دعوت سمجھ میں آئے، اتقوا فراست المؤمن، جب تک ایمان نہیں بنتا اندر نہیں کھلتا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے جب ایمان کی محنت کو محنت بناتے ہیں، 24 گھنٹے کے ہر قدم پر میرا یہ بول، میری یہ نظر، میرا یہ قدم، میری یہ حرکت ایمان کو پانی پہنچا رہی ہے، یہ ایمان کی جڑ کو کھوکھلی کر رہی ہے۔ جب آدمی کو اس کا خیال رہتا ہے، نتیجے میں اللہ فراست دیتے، جو دوست و دشمن کی تمیز کراتے ہیں، یہ ہمیں پتاشے میں زہر دے رہے ہیں اور یہ ہمیں نبی اور خدا رسول سے قریب کر رہے ہیں، یہ اس وقت پتا چلتا ہے۔ وہ سارا ادا ہو گیا، کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ وہ ایسا ہے، سنا ہے کچھ بچا دی، آپ کے پاس جو اس وقت رقم ہے اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ آپ کی اس پر کتنی لون پاس ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو تو کچھ لینا نہیں، ہم نے پڑھائی کی اور آپ برابر میں دیکھ رہے ہیں 2 گاڑیاں بھی کھڑی ہے اور
اور یہ ٹرک بھی ہے اور اچھا بھی ہے، آپ بھی کل کو مارکیٹ میں آ جائیں گے جیسے آپ کی تھی. اسی لیے کہتے ہیں دوست دشمن کو سمجھو، اور یہ دوست دشمن کو وہ سمجھتا ہے جس سے ایمان کی طاقت ہو. ایمان اس کے پاس ہوتا ہے جو ایمان کی محنت کو اپنی محنت بناتا ہے، جس کا نام ایمان کی دعوت ہے. اس لیے کہا ایمان بنانا، ایمان پکانا، ایمان بچانا اور ایمان پھیلانا 4 ذمہ داریاں ہیں. ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدوں اور قربانیوں سے، ایمان بچے گا ماحول بنانے سے، اور ایمان پھیلے گا راہ خدا کی نقل و حرکت سے. صحابہ کی پوری سیرت بتا رہی ہے. ان کا شوق ایسا ہے، ابھی جو انہوں نے بتایا تھا مولوی صاحب نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب مسلک شاگرد ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہ کیسے شاگردی کی تھی؟ امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس دے رہے تھے. ایک گاؤں کے لوگ آئے کہ حضرت ہم بھی چاہتے ہیں آپ کا بھی درس ہمارے گاؤں میں بھی ہو جائے. بڑے وقت ہے نہیں ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، سواری میں جو وقت بچ جائے گا اس میں آپ ہمارے یہاں پڑھا دیں گے. بہت اچھا. ان کی منظوری کر لی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حضرت کی کتاب تو مجھے بھی پڑھنی تھی آپ سے. ارے بھائی اب تو وقت رہا نہیں، ایک گاؤں میں یہاں آتا ہوں، پھر انہوں نے یہ کر لیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ حضرت آپ تو سواری پر ہوں گے، میں پاس پیادہ چلوں گا، سواری کی رفتار چلوں گا، آپ اس پر بیٹھے بیٹھے مجھے پڑھا دیں. امت نے علم ہی نہیں لیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نماز کے برابر کے راوی ہیں، انہیں قصاص سے متعلق ایک روایت چاہیے تھی. وہ روایت تھی عبداللہ بن انیس کے پاس رضی اللہ، اور وہ سامنے تھے. 1 مہینے کا سفر کر کے وہاں گئے ہیں، اتا پتا معلوم کیا. آپ عبداللہ بن انیس ہیں؟ جی. آپ کے پاس فلانی روایت ہے؟ جی. سنا دیجیے. سواری سے تو اتریے، پانی تو پی. کچھ پتا نہیں، اس لیے کہ وہ خالی پڑھنا پڑھانا نہیں، استحضار. کس وقت موت آ جائے، آپ وہاں ہو، میں اتروں سواری سے، ہو میری آخری گھڑی ہو تو میں پہلے سے محروم رہ جاؤں گا. اچھا میں اترتا ہوں، نہیں، آپ کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے. آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، میں یہاں ہوں. آپ روایت پہلے بیان کر دیجیے، روایت بیان کر دیجیے. اب تو کچھ جیسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا گرم پانی پی لیجیے. فرمایا مقصد حاصل ہو گیا. اس ایک حدیث کے لیے میں نے مسجد نبوی کی 2 مہینے کی، یہ تو جانے میں 1 مہینہ لگے گا. میں خود اس کا راوی ہوں اور میں نے اتنی نمازیں قربان کی ہے اس ایک حدیث کے لیے. امت میں علم کا چرچا تھا. اللہ غریب رحمت فرمائے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اس امت پر سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑا سانحہ، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین و آسمان نے کبھی یہ سانحہ دیکھا ہے، نہ اس کے بعد کبھی ایسا سانحہ زمین و آسمان دیکھیں. جس باپ کا داماد کہ ایسا داماد کسی جسم نے نہیں دیکھا ہے، جس دلہن کا، جس عائشہ کا شوہر کہ ایسا شوہر کبھی کسی نے نہیں دیکھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح حضور کی وفات کا سانحہ، کہ اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں. خلافت کے بعد سب سے پہلا، سب سے بڑا جو سانحہ امت پر آیا ہے، وہ امت میں سے اجتماعی دعوت نکل گئی. جبکہ امت کے ہر طبقے کا ہر وقت ایمان کا داعی تھا، پورے ایمانی زندگی کا داعی تھا، اسی پر جان و مال لگتے تھے. سب سے پہلے جب ملوکیت آئی، بادشاہت آئی، تو پہلے دعوت نہیں. جیسے دعوت نکلی، اہل علم کو فکر ہوا کہ حضور یہ 3 چیزیں، دعوت، تعلیم اور تزکیہ، یہ 3 چیزیں لائے تھے.
دعوت تو امت کے حد سے گئی. افراد اشخاص نے خدمت کی اور ان کے ہاتھوں لاکھوں کو نفع ہوا, لیکن جو اجتماعی چیز کی دعوت وہ امت سے نکل. اب اہل علم کو فکر ہوا, انہوں نے پھر جو مجاہدے کے آئے نئے مجتہدین کو دیکھو, محدثین کو دیکھو, فقہاء کو دیکھو, مفسرین کو دیکھو, ایک ایک آیت کے لیے, ایک ایک رعایت کے لیے اور ایک ایک مسئلے کے لیے وہ مخلصین ایک طرف ہوئے, انہوں نے علم کی تدوین کی, اس کو مدون کی. لیکن پھر ان علماء میں اگر آج والے آ گئے جن کو علماء سوء کہا کہ سارے سے اپنی دنیا بنانی ہے, جیسے حضرت مجید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے منصوبات میں اکبر کے زمانے کا سارا امتداد علماء سوء کے حساب میں ہے. اس لیے کہ اکبر جس وقت میں تخت شاہی پر تھا یوں کہتا تھا تخت شاہی پر تو میں ہوں, ملک میں بات وہ چلے گی جو آپ کا فتویٰ ہوگا, آپ جو قرآن حدیث کی بات کریں گے. بڑے بڑے علماء ہوتے. اب دوسروں کو یہ تو بہت اچھا موقع ہے, یہ تو ساری دنیا سے مل جائیں گے. کوئی آتا ہے میرے بھتیجے کا جان مسجد کا امام بنا دو, اس کو وہاں کا قاضی بنا دو, اس کو وہاں کا وہ سمجھ گیا جو آدمی ملک چلاتا ہو وہ آدمیوں کو نہیں پہچانتا. 200-500 بکریوں میں سے 10 کلو کا بچہ چاہیے, وہ ربائی وہ بھی اس کو جانتا ہے کس میں 10 کلو ہے. جو ملک چلاتا ہو اس کو نہیں پتا. وہ سمجھ گیا چاہیے جتنے آ رہے ہیں اغراض والے آ رہے ہیں, سارے علماء کو دھکیل دیا, راجپوت گھس گئے, لڑکیاں دے دی, مرتب ہو گئے اور اس نے دین الہی بنایا. مولانا غیاث صاحب اور مولانا حضرت مجید ثانی رحمہ اللہ دونوں نے کہا اس وقت کا سارا اقتدار وہ علماء سوء کے حساب. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے پہلے دعوت نکلی, پھر امت میں سے علم نکلا. اب فکر پڑ گیا صوفیاء کرام کو, بڑی بڑی خانقاہ ہے. اب عبداللہ یونیورسٹی کی خانقاہ پڑھو, صدیق کے واقعات پڑھو. جنہیں بغدادی میں کل پڑھ رہا تھا, ایک کتاب مجھے ملی وہاں بھی پاکستان سے, اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, سیدی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو عبداللہ یونیورسٹی رحمۃ اللہ علیہ, اور کیا ان کی خانقاہ, کیا ان کے ہاتھوں بنے ہوئے. لیکن پھر ان میں بھی صوفیاء سوء پیدا ہو گئے. امت تینوں چیزوں سے ننگی ہو گئی, اور ہوتے 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 یہ تمہارا دارالعلوم, اب یہ ایک نہیں جتنے دارالعلوم ہیں ان میں سند اس وقت ملتی ہے جب طالب علم شہائے سکتا پڑھتا ہے. امام بخاری کا بالواسطہ شاگرد بنتا ہے, پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والا. اس بخارا میں سب سے بڑا گناہ ہو گیا ہمارے یہاں سے حاجی موسیٰ بابر, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور یہ ٹنکاریا اور بیلا کے بیچ میں جو اسلام پورا ہے وہاں کے بھائی محمد یوسف اور ایک اور, یہ 3 پہلی مرتبہ گئے تھے روس میں اور وہاں سے سیدھے آئے تھے حج میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوض اور ان کی مسجد اور ان کا وہ سارا دیکھا, لیکن عجیب بات یہ دیکھی کہ 2 سگے بھائی, اگر ایک بھائی اپنے بھائی کے بارے میں جا کر حکومت میں اتنا کہے کہ اللہ کو ایک مانتا ہے, یہ اللہ کو مانتا ہے, اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے. اس بخارا میں اللہ بہت غنی ہے, بہت بے نیاز ہے. اور یہ بھی بتا دوں کیوں ہوا. میں نے ابھی پڑھا ایک کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب نشاپور میں وہاں والوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور جس طرح ان کی قدر و منزلت کی, لیکن جب اپنے وطن آئے ہیں تو ان کے بارے میں جس طرح کے قوم نے اور پبلک نے فتوے دیے اور جو بے ادبیاں کی ہے ان کی, کہ اس بے ادبی کے نتیجے میں اسی لیے قیامت کے علامات میں سے آسمان ٹوٹے گا, زمینیں پھٹیں گی اور بہت دور کے داروں کی طرف اڑیں گے جب علماء کا احترام دلوں سے نکل جائے گا, جب علماء کی بے عزتی اور بے احترامی ہونے لگے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی پر سارے محروم ہوئے. اور اسی تاشقند کا واقعہ سناؤں, ہم مطمئن نہ ہو جائیں,
ہمارے پاس ادارے ہیں اور ہمارے پاس ہم کتابیں چھاپتے ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور ہماری اتنی شاخیں ہیں اور ہم نے اتنا یوں کیا ہے. مطمئن نہ ہو. ابھی کا تازہ 4 لڑکے کویت کے تاشقند یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. یہ چھٹیاں ہوتی ہے بچوں کے جیسے ویکیشن، تو وہ چونکہ وہ تو پورا علاقہ سر و شاداب اور ماشاءاللہ تفریح کے نام سے نکلے تھے. ایک خاتون نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس آئی، بچوں تم مسلمان ہو؟ ہاں اماں ہم تو مسلمان. اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا مسلمان. وہ آئی اپنے ساتھ لے گئی. ایک باغ میں ان کا مکان تھا، ان کو بٹھایا، ٹیبل کرسیاں یہ لگائی، جتنی قسم کے پھل پھول میوے سب خوب کھلایا پلایا. جب جانے لگے تو ان بچوں سے پوچھا کہ دوبارہ آؤ گے؟ اماں ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبا ہیں، آپ کی کوئی خدمت ہو تو ہم حاضر ہیں. اس نے اس خاتون نے یوں کہا، کھانا پینا پہننا اوڑھنا زیور، دنیا گھومنا، قسم قسم کے فرنیچر، جتنے شوق ہو سکتے ہیں سارے پورے ہو چکے ہیں. ایک تمنا باقی ہے. یہ بھی حیران رہ گئے کہ اب اس کے بعد کیا تمنا ہوگی اس کی. اس خاتون نے کہا تمنا یہ ہے، اللہ مرنے سے پہلے مجھے ان آنکھوں سے قرآن دکھا دے. بس یہ نہیں تمنا. لڑکے حیران رہ گئے، یا اللہ جس زمین پر قرآن کے حدیث کی وہ خدمت ہوئی ہو، صدیاں اور قیامت تک کا انتظام کر کے گئے ہوں کہ اگر کسی کو قرآن حدیث تو وہ یہاں ہے. یہ امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام بخاری ہے. یہ بچوں کو بہت عجیب لگا. ایک موقع کی چھٹی ہوئی تو قرآن کے چند نسخے لے کر آئے. اس خاتون کے پاس گئے، ان کے گھر جیسے قرآن دیکھا خاتون کی چیخ نکل گئی، اور اس کے بعد قرآن کو لے کر کبھی سر پر رکھتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی، کبھی چمکاتی ہے، میرے رب کا قرآن ہے. پڑھنا نہیں جانتی، دیکھا ہے ابھی. خیر کھلایا پلایا اکرام کیا، جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میری ذرا ایک سنتے جاؤ. میری بدحال اور میری ننھیال اس 80 سال کے کمیونزم میں اوپر دادا چچا پھوپھا ماموں دونوں میں کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفسر، بڑے بڑے اہل علم. اس میں گرتے گرتے ہم ان کی دوسری تیسری پیڑھی ہے. ہماری حال ہم قرآن دیکھنے کو ترس گئے، اور یہ کہہ کر کے پھر نے کہا تمہیں تو والو تمہیں یہ خیال ہے کہ ہماری حکومت اسلامی حکومت ہے، ہم دنیا میں مسجدیں بنواتے ہیں، ہم قرآن چھاپ کر کے دنیا میں قرآن اور کتابیں بھیجتے ہیں. اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. اپنے اس خیال میں مت رہنا کب کس کی کون سی بے ادبی، کس کی کون سی بے اصولی، کون سی کس کی بے راہ روی. یہ جو ہماری شادیوں میں ہوتا ہے معمولی ہوتا ہے. اس دن جتنی حضور کی سنت سبا ہوتی ہے اور ان جگہ شادی خانہ آبادی اس پر کارڈ پر لکھتا ہے. یہ تو بربادی کا سامان ہے. ایک شب زفاف کا وہ جوڑا بنتا ہے کہ دو آگے سے پکڑتی ہے، 3 پیچھے سے پکڑتی ہے، اور ایک ہی رات میں پھر زندگی بن. پھر ہنی مون کہاں جاتے ہیں؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں دولت اس لیے دی. ہم جب گئے ہیں اسپین، وہ قرطبہ جس کے گھر گھر میں علم تھا، کوئی بچہ ایسا نہیں جو جاہل ہو، جس کی تفسیر آج بھی علامہ قرطبی کی تفسیر جو تفسیر پڑھانے والے ہیں. لیکن جب ہم گئے ہیں اس مسجد میں 1400 کھمبے ہیں اس مسجد میں، اتنی بڑی، لیکن ہر کھمبے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے پتلے لٹکے ہیں. ہم نے جب دروازے پہ قدم رکھا تو دربار نے کہا کہ جوتے سمیت جاؤ گے، جوتے نہیں نکالو گے، نماز نہیں پڑھو گے. یہ ہم سے کہا
جس طرح گئے ساتھیوں نے موقع دے کر کوئی کسی کمرے کے پیچھے چلا گیا تو کسی نے 12 تسبیح پوری کی, کسی نے نفلیں پڑھی, کسی وہاں انہوں نے ایک نشان بنایا ہے کہ یہ یہاں محراب تھی. منذر ابن سعید رحمت اللہ علیہ وہ اس کے خطیب تھے. اس وقت کے خلیفہ نے شاہی محل جو غرناطہ میں ہے اور پورا قصبے کا قصبہ اور گاؤں کا گاؤں ساری چھت سونے کی بنوائی. منذر ابن سعید رحمت اللہ علیہ مرتبہ اس کے گھر دربار میں گئے ہیں اور اس سے کہا ہے جب اخلاص ہوتا ہے ہماری کوئی غرض وابستہ نہ ہو, ہمارے اہل علم کی ذمہ داری ہے امت کو ان کی راہ بتانا, بھلے برے کی تمیز کرانا, اور وہی انی لکم ناصح امین, خیر خواہانہ جذبے سے, چھیٹا بازی نہیں, تنقیدیں نہیں. اس لیے ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت میں تنقید, تحقیر, تنقیر اور تردید نہیں ہے. نہ کسی پر تنقید, نہ کسی کی تحقیر, نہ کسی پر نقیر, نہ کسی کی تردید. اپنا کام پوری قوت کے ساتھ پیش کرو کہ اس کے اندر سمجھ میں آ جائے نفع نقصان کس میں ہے. جب دین کا نفع سامنے آئے گا بے دینی سے تم کا خود آئے گا. حکمت, ایک آدمی میں کہتا ہے کہ ہمارا حاجی نمازی تھوڑا دیندار کہلاتا ہو, اس سے کوئی آ کر کے یہ کہے کہ ہائی صاحب تو اگر زنا کر لوں تو کیا حرج ہے, آپ اگر آپ کہہ دیں تو میں وہ حادثہ برداشت کریں گے, منحوس نہیں ملا تھا تجھے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے, آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. کس سے کہہ رہا ہے؟ امت کی خیر خائی امت تو جانتی نہیں ہے. حضور نے اس کے پھپڑ نہیں مارا, حضور نے اس کو کچھ کہا نہیں. بھائی یہ بات اگر تمہاری ماں یا تمہاری ہے, میری ماں میری بہن, اور تو منہ نہ سلوں گا اس سے ٹکڑے. بھائی تو جس کی رعایت چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہوگی. یوں کہتے ہیں کہ اس کے بعد بدکاری کی جو نفرت میرے دل میں آئی ہے کسی اور گناہ کی اتنی نہیں آئی. امت کے ساتھ کی خیر خواہی, امت کو سب انی لکم ناصح امین, ہر نبی کی آواز جہاں توحید کی دعوت ہے وہاں اس کے ساتھ ہی ہے, اور اسی کے ساتھ ما اسألکم علیہ من اجر, ہماری محنتوں سے ہمیں تمہیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تو اللہ سے لینا ہے. آداب بتلائے, حکمت بتلائی. میں ایک مرتبہ وہاں بیٹھا تھا مدینہ منورہ میں, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے مولانا سعید احمد خان, بھائی عبد الوہاب صاحب, مفتی جنرل عابدین صاحب پاکستان والے, ہم سب تھے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی, چونکہ وہ سہارنپور میں پڑھتے تھے, ہر جمعرات کو بڑے حضرت کے پاس آیا کرتے تھے طالب علم کے زمانے میں. وہ تو ہے پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خوب کہنے لگے کہ میں بہت سوچتا رہا کہ بڑے حضرت کی تو زبان میں بھی لکنت, جسم و جسے کے بھی بہت لاغر اور نحیف اور دبلے پتلے, اللہ نے ایسا عالمگیر کام ان سے لیا, کیا بات تھی. بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ مجھے دو چیزیں ملی. ایک, اللہ نے ان کو حکمت بہت دی, وہ من یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, اور ایک اخلاق بہت. ایک آدمی آیا, مونچھیں لمبی لمبی, پگڑ بڑا اور ہاتھ میں ڈنڈا. حضرت اٹھ کر کے آ جاؤ آ جاؤ, کیونکہ جس وقت حضرت اس کو گلے لگا رہے تھے اس کے منہ سے شراب کے بھٹکارے آ رہے تھے, اور اس کو سینے سے رکھ, بھائی کہاں سے آئے, کیسے آئے؟ یہ آپ ہی کے پاس آیا, میرے پاس کیا بات, میں دعا کرانے آیا. اوہو, میں تو اس مسجد میں پڑا ہی ہوں تیرے واسطے دعا کرنے کے لیے. اس کا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ اتنا بڑا آدمی کبھی دیکھا نہیں, اور اس کے دل میں میرے لیے اتنی جگہ ہے.
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایمان، اعمال اور اخلاق یہ بنیادیں ہیں اس کی. اخشت اول چون حل معمار تک دیوار تک، جب یہ بنیادیں ہل جاتی ہیں، اللہ کے غیبی وعدوں پر یقین، ہر وقت عمل، یہ عمل کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ اخلاق. یہ بنیادیں ہیں اس کام کی، اور امت کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے. بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے ہر فرد امت کے ذمہ پوری امت، اور پوری امت کے ذمہ ہر امتی. ابھی ہم جتنے ہیں، ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز کے بعد ایک عجیب بے چینی، سارے مقتدی جمع ہو گئے. حضرت کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ہم بہت خوش ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا نے تہجد بھی پڑھی. اس وقت جب ہم نے نماز پڑھی ہے، امت کے کتنے گھروں میں نمازیں قضا ہوئی ہوں گی؟ جس محلے، جس گلی، جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہو وہاں کتنی. پھر یاد کرو حضور کی حدیث کو کہ میرا جی چاہتا جنگل سے لکڑیاں منگوا کر انہیں گھروں سمیت جلا دوں. وہ رحمت للعالمین. پھر فرمایا اس حدیث کو یاد کرو، 2 منزلہ کشتی میں نیچے والوں کو پانی لینے اوپر جانا پڑتا ہے، وہ نیچے سراغ کرتے ہیں تو خود بھی ڈوبتے ہیں. پھر بہت جلال میں فرمایا تمہاری تہجدیں تمہیں لے ڈوبے گی، تم اپنی تہجدوں پر. امت کا یہ حال. اور میرے دوستوں، میں اس وقت میں یہ کہوں گا کہ صرف اتنا نہیں ہے، کیا بھیڑ بکریوں کے سودے ہوتے ہوں گے، اور کیا کسائی کی دکان پر سیڑھی پائے اور گردے اور تریلی مٹی ہوگی. اس وقت امت کے جوان، امت کی قواریاں، امت کی عوام، امت کے تاجر، امت کے 2 پیسے والے، ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کی معاشرت، ان کی کمائیوں کے سودے ہو رہے. تم وہ بولو جو ہم بلوائیں، وہ سوچو جو ہم سکھوائیں، ایسے جیو جیسے ہم تمہیں جلائیں. تمہارا نبی تو تم سے یوں کہا تھا، کہہ کے گیا تھا کہ قرآن دے کے جا رہا ہوں، کسی کے مرحوم منت اور کسی کے جیائے مرنے پر نہیں ہو. اسی لیے دعوت 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 کا مطلب اتنا نہیں ہے، یہ تو الفبا ہے. ہر ایک اپنی مسجد کے جش کا اہتمام، فضائل کی تعلیم کا. فضائل کی تعلیم کے بارے میں حیران رہ گیا. مدینہ یونیورسٹی کے بڑے استاد ہیں مدینہ منورہ میں، انہوں نے شیخ کے فضائل کی کتابوں پر جو لکھا ہے، یا اللہ، یہ کون آدمی تھا؟ اس نے ان حدیثوں کے لیے کتنا. اب یہ سارے کیسے؟ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ مولانا یونس صاحب احمد برکاتہ شیخ الحدیث، مولانا عاقل صاحب اور جتنے حضرت کے پاس ہوتے تھے اور حوالے نکالتے تھے، اور ایک مسئلے میں حیران کہنے لگے شیخ مولوی انعام کو آنے دو، مولوی انعام کو آنے دو، وہ آنے والے ہیں. ان کے لیے تو شادی نہیں تھی. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جیسے ہی کچے گھر کے دروازے میں قدم مولانا مولانا مولانا، شیخ کو بہت جلدی بولتے تھے، یہاں آؤ، ہم بہت دنوں سے اس مسئلے میں پریشان ہیں. ابھی حضرت نے جوتی نہیں اتاری ہے، جہاں وہ ہینڈ پمپ جو گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے جہاں پانی نکل، وہاں کھڑے کھڑے کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے کہ اس مسئلے میں ہم اس طرح پریشان ہیں، یہ یونس بھی ہے، یہ عقیل بھی ہے، میں بھی، اور سب. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 منٹ میں کہ حضرت اس کا تو یوں ہے، یہ ہو گیا ہے. اتنا علم مستحضر تھا، اتنا ٹھوس تھا، لیکن تواضع میں قسم کھا کے کہتا ہوں 30 سال ان کے ساتھ رہا، کیونکہ خیال نہیں آیا ہوگا اس شخص کو کہ میں دنیا کا آدمی ہوں. ایسی تواضع. یہ ہمارا سارا مجمع ان کی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. دعوت کے جانے ہی سے علم جاتا ہے، علم کے جانے سے تزکیہ جاتا ہے. جیسے پہلے گئی ہے، اس وقت اللہ نے یہ ان ربکم فی ایام معدودات حدیث میں ہے. کبھی کبھی رب کی طرف سے ربانی لہریں چلا کرتی ہے،
جب کوئی ربانی لہر چلے تو اپنے آپ کو پیش کر دو. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روس کا ایک جماعت آئی تھی، ان سے کہا قرآن حدیث فقہ اللہ نے جب سے ہو سنبھالا اب تک اس کی خدمت اور اس سے شغف دیا. تاریخ اسلام اسپین، اندلس، بخارا اور تاشکند، بغداد اور بصرہ اس کی تاریخ سامنے ہے. سعودیہ کی معتبر عالم اسلامی جو ہر سال ہوتی ہے، جس میں دنیا کی چوٹی کے علماء اب بڑی بڑی تحریکوں کے بانی مبانی ان سے گفتگو اور خوب ملاقات ہے. اس سارے کی اس ہندوستان میں 47 سے پہلے اور 47 کے بعد اور جو کچھ حالات آئے سارے میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح. اس سب کی روشنی میں کہتا ہوں اس وقت کی یہ سادہ محنت، یہ دعوت کی سادہ محنت ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے. اپنے آپ کو پیش کر. اسی لیے میں یہ قرآن کی آیت پڑھی، نعمتیں بہت ہیں، اللہ نے ہم کو ان نعمتوں سے نوازا. میں تو کہا کرتا ہوں دنیا گھومتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، تینوں چیزوں کو دعوت، تعلیم اور تزکیہ تینوں کو اللہ نے ہمارے پاس ایسا جمع کر دیا ہے جیسے بنی اسرائیل سے کہا تھا وہ آتا تم ملکوں جالفی کو کیا ہے کہ نبوت بھی اور حکومت بھی، گھر بادشاہت کی، گھر نبوت کی بنی اسرائیل. لیکن کہا یہ تھا فینظر کیف تعملون، اب تمہاری کارگزاری دیکھنی ہے کہ تم کیا کرتے. اب ہمارے گھر پر دعوت بھی ہے، مدارس دینی اور بڑے بڑے ادارے بھی ہیں، علماء کیسے علماء، کیسے مشائخ، سب کچھ ہے. اب ہم سے متعلق ہے فینظر، ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم دعوت کے تقاضوں پر کس طرح پیش کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور اس کو پرانی زندگی پر لانے کی محنت میں کس طرح لگے ہیں، ہماری معاشرت کن سے میل کھا رہی ہے. اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے موقع دیا. اس لیے ہم تو ہر سال دورے والوں سے سال مانگتے ہیں، مشکات اور ہدایہ ان سے رمضان کی چھٹیاں مانگتے ہیں. اور یہ حافظ اللہ اکبر کیا نعمت ہے ان حافظوں کی. میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی یار یہ ایک افسوس ہے جب میں حافظ قرآن نہیں ہوں. ابھی بھی میں نے ایک مہینے پہلے اپنے دوستوں سے آپس میں کہا یار اب تو میں بہت تھک گیا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں کسی جگہ بیٹھ کر کے حفظ کر لوں. سب نے مجھے ڈانٹ دیا کہ بہت سارے حافظ ہیں، صحابہ سارے حافظ نہیں تھے، یہ نہیں تھا. اب بہت لمبی میں نے اچھا تم جیسا مشورہ کرو گے ویسا کروں گا. اللہ نے دولتیں دی ہے، اللہ اور اللہ کے یہاں کا ضابطہ ایک ہے سب کے لیے. نعمت کی قدردانی پر اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں، نعمت کی ناقدری پر نعمت کو چھینتے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور ہمارا تینوں نے میں تو کہتا ہوں تھرمامیٹر دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ والوں سے یہ کہتے تھے کہ اس محنت سے اصل دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی ضروریوں سے آخرت کی نعمت. یہ تھرمامیٹر. اور ہر 4 مہینے والا، ملکوں میں جانے والا، ذمہ دار کہلائے جانے والا، اینٹ چنی اور ہاتھ چنا جو کہتے ہیں ان سب کے لیے تھرمامیٹر اپنا دیکھیں. ایسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس مسجد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں کام ہے، اگر اس مسجد کے ذمہ دار اپنے ہفتے والی مسجد کے عمومی جشن میں شریک ہیں تو مسجد میں کام ہے، ورنہ باتیں ہیں کام نہیں. اور وہاں قومی کے اجتماع میں ایک مرتبہ بیٹھے تھے، عرب بھی، عجم بھی، افریقہ، امریکہ، بہت سارے پرانے تھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اس زمانے میں دعوت کی یہ سادہ محنت اللہ کی نعمت ہے. ایک پھر یہ فرمایا اللہ کا دستور ہے نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں. ہر نعمت کی قدر جدا جانا ہے. بچوں کے سر پر ماں باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت. اچھی نیک دیندار بیوی آدمی کی دینداری پر مدد کرے دنیا کا بہترین سامان حدیث میں کا. فرمایا اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ فرمایا اس دعوت کے تقاضے
وہ شہروزہ ہو، وہ اپنی مسجد کا گشت ہو، دوسرا گشت ہو، 4 مہینے ہوں، پیدل ہوں، سواری ہو، آنے والی جماعتوں کی نصرت ہو، علماء کا سال ہو، علماء کا اکرام ہو، جو کچھ اس کے تقاضوں میں ہو اس پر لبیک کہنا اور تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اس نعمت کی قدر ہے، اور اس سے جان چرانا اور کنی کاٹنا یہ اس کی ناقدری ہے۔ تھرمامیٹر دے دیا، ہر ایک دیکھ لے مجھ پر کتنا کتنا، کب کب تقاضا آیا اور میں نے کب کب اپنی جان کھپائی۔ ایسے ہی یہ قرآن، اللہ اکبر، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، تم کہہ گئے پہلے سے گھنٹہ پھر میں نے کہاں گئے وہ، مجھے کہا تھا 1 گھنٹے کی تقریر ہے، میں نے کہا یہ میرے بس کا ہے نہیں۔ ہو گیا گھنٹہ؟ ارے گھنٹہ ہو گیا، بولتے نہیں یار۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عجیب حال میں تھے، فرمایا کہ آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، اور پیٹھ کے پیچھے پہاڑ بھی ہو تو نظر نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلافت راشدہ نے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کا 100% دل کا رخ قرآن کی تعلیم کی طرف تھا۔ کوئی کام قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت۔ دنیا میں چل رہی تھی، جیسے وہ مولوی صاحب نے تقریر کی تھی ابھی، میں تو کہہ رہا ہوں اس تقریر کے بعد اب میں کیا کہوں گا، مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے۔ اس میں تو قرآن کو وہ بتایا کہ کسرا اور قیصر میں بھی گھٹنے ٹیک دیے، یہ جسم کو کس بھی ہاتھ ملتے رہ گئے، اور کون آیا، قرآن نے کیا کیا، قرآن کہاں لے گیا، اور قرآن نے وہ ابن ابی قحافہ کو کیا بنایا، عمر کو کہاں پہنچایا، عثمان علی کو کیا کیا۔ اب میں کیا کہوں گا، میں تو یہ کہہ رہا تھا، لیکن حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ، میں نے بہت عرض کیا کہ آپ صدر مجلس ہیں، آپ کو کچھ کہنا چاہیے تھا، میں نے سن فرمایا تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی ہے، اس کو ہر قدم پر اپنے مسائل کا حل قرآن کے دشمنوں ہی کی راہ چلنے میں نظر آتا ہے، وہ معاشرہ ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو۔ اسی لیے اللہ کرے ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، دعوت تعلیم اور تزکیہ تینوں ایک ساتھ چلیں گی، علماء کا احترام ہوگا، امت پر شفقتیں ہوں گی، اخلاق، اللہ اکبر۔ امیر المومنین اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں، مفتی صاحب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کیا زندگیاں ہمارے پڑھنے کی چیزیں یہ ہے، نہ ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، نہ ہماری مستورات پڑھتی ہیں، یا اب یہ سارا ماحول ہم کو مل رہا ہے، بیچاری ہمارے گھر کی عورتیں وہ کپڑے دھو رہے ہیں اور بس کسی کے لیے رہتے، ان کا حق ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ سارا سب کچھ جتنا کوئی کر لے، اصل تو ہے آخرت، اصل تو ہے آخرت۔ اللہ جزائے خیر جو علماء کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے، 4 دن پہلے، 3 دن پہلے، 2 دن پہلے اور عین وفات کے وقت آپ نے امت کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں، آخری دن کی ظہر کی نماز پڑھی، آپ منبر پر تشریف لائے، اپنے چچا بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، بھائی فضل ذرا لوگوں کو اکٹھا کر، سب جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میری تم سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، میری تم سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو یہی لے لے، آخرت میں جانا بہت مشکل۔ کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، نہیں حضرت کے سامنے بڑی بات کہو، ہر چیز کے آداب سکھائے ہیں، حقوق اور چیز ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 3 درہم آپ کے ذمہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، بھائی فضل اس کے 3 دن، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹا، بدتمیز بزرگوں کے سامنے،
سمجھ جانتے تھے نہیں کس وقت کا ادب کیا ہے. پوری امت کو قیامت تک کی رہبری کرنی ہے. تم جتنے چاہے فضل و کمال والے ہو, تم پہ جتنے علوم و معارف ہیں, اور تم پہ جتنی صفات ہے, اور تم جتنے مجاہدوں کے عادی ہو, اور تمہارے ہاتھوں جتنوں کو رہبری ملی ہے, مرنا تمہیں ہی ہے, اور قبر میں جانا ہے, اور خدا کو جواب دینا ہے. یہ رہبری ہے ہمارے حضور. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول فلاں کو آپ نے کھجوریں بھی لائی تھی, وہ کھجوریں ابھی تک مجھے نہیں پہنچی. بھائی فضل اس کی کھجوریں. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور تیسرے, آپ نے ایک موقع پر مجھے چوکا مارا تھا, بھائی تو بھی آجا مار لے, بدلا لے لے. کون کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کیا کہا ان صحابی نے, جب آپ نے میرے مارا تھا نا, میرے اوپر کوئی چادر کوئی کپڑا نہیں تھا, آپ نے تو چادر اوڑھ رکھی, پہلے چادر اتاریے. حضور سے کہہ رہا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اتار آزاد. لیکن صحابہ بہت ذہین تھے, بہت ذہین. افراد کو تو جانتے نہیں تھے, کافر کو تو جانتے نہیں تھے کہ افراد ہے کہ پتھر ہے, لیکن اللہ کی غیبی اور قدسی طاقتوں کے زمین پر آنے کی گھڑیاں انہیں معلوم تھی. بہت چالاک. وہ آگے آئے, انہیں چوکا نہیں مارنا تھا, وہ جو مہرے نبوت تھی اس کا بوسا لینا تھا, اس کا بوسا لے لیا, آخر میں چادر اٹھائی, یہ کام ہو گیا. یہاں سے فارغ ہو کر ازواج مطہرات میں تشریف لے گئے, اور گھر کی بیویوں سے سب سے ماؤں سے کہا میری جدائی کا وقت قریب ہے, تمہارا جس کا جو وقت. ہم تو اپنی عورتوں کو بھی لونڈیاں اور بھالیاں سمجھ رہے ہیں. جو مجھے تو وہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں پڑھ رہا تھا, کوئی مہمان ہوتا تھا تو مہمان کی چائے حضرت مفتی صاحب خود اپنے ہاتھ سے بنا کے لاتے تھے, اور یوں فرماتے تھے کہ مسلکی روح سے میری چائے بھی جب اس کے ذمہ نہیں ہے تو میرے مہمانوں کا بھی اس پر ٹھوکو. تقویٰ اس کو کہتے ہیں. نواب حیدرآباد میں کہا تھا وہ مدرسے امینیا کی 15 روپئے تنخواہ پر تب تک کرتے رہو گے, حیدرآباد آ جاؤ تو قاضی القضات. اس پر حضرت مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا اس آدمی کو کہ میں جہاں ہوں نہیں ٹھیک ہوں. تقویٰ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب اور یہ حضرات پہلا جو اجلاس ہوا تھا ندوے کا, ایک دوسرے کو جانتے نہیں تو بہت سادہ اخلاق. صبح کو مدرسے جاتے ہوئے امینیا مدرسہ امینیا پڑھاتے تھے, جاتے ہوئے گھروں کو بھائی تمہارے سبزی آئے گی اور تمہارے کو کھلانا ہے, فہرست بنا کے پورا پوٹلا, یہ تمہاری سبزی, یہ تمہارا گوشت, یہ تمہارے فلانی. کوئی دیکھ کر سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ آدمی اتنا بڑا. لیکن جب وہ کانفرنسیں ہوئی, سعودیہ میں ہوئی تھی, مصر میں ہوئی تھی, تو جو شیخ ازہر ہوتا ہے اس کی شان وہاں اتنی بڑی سمجھی جاتی ہے کہ مملکت کا صدر سلام کرنے کے لیے شیخ ازہر کے پاس آتا ہے. لیکن ان کی علمیت, ان کے اخلاق, ان کی تواضع اور ان کا جب سمندر بہا ہے علم کا, شیخ ازہر 2 مرتبہ حضرت کی عادت کے لیے آیا. اتنی اونچی حیثیت کا آدمی تواضع. اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے میں 5 صفات پیدا کرو, تقویٰ, توکل, تواضع, تحمل, اخلاص. یہ وہ خلاصہ اللہ نے ادارے دیے ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری آپ کی پوری امت کی آج تک جس نعمت کی جس طرح جس نے جو ناقدری کی ہے اللہ پاک معاف فرما. یہ موجودہ حالات نہیں ہے, یہ موجودہ حالات نہیں ہے. ہر ایک اپنی ڈائری دیکھے شادیوں میں کیا کچھ کیا ہے, بنگلے کیسے بنے ہیں, پتھر کہاں سے آئے ہیں, فانوس کہاں سے آئے ہیں, اور سوٹ کیسے بنے ہیں, اور زیورات کتنے ہوئے ہیں. کھانے میں ولیمہ ہوگا, اس کی چکھائی 2 مہینے پہلے کیا کیا بادائیں ہوں گی آپ نہیں جانتے, ہم کو پتا نہیں ہے. ہم کون دیکھتے ہیں ضلع کی پوری کارگزاری ہے, گاؤں میں کیا ہو رہا ہے,
گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، جن کے 2 پیسے ہیں کیا ہو رہا ہے، لڑکیاں ہماری اس وقت میں سب سے بڑا اللہ غریب رحمت فرمائے، اللہ غریب رحمت فرمائے حضرت تھانوی نمبر اللہ مرتبہ، سب سے زیادہ ان کا علامہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ زور تھا معاشرت پر، رہن سہن. اور یہ میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا، اذا ذهبت معاشرت قوم، اذا ذهبت معاشرت قوم ذهب القوم بتمامه. جب کسی قوم کی معاشرت ختم ہو جاتی ہے تو وہ قوم دنیا سے ناپید ہو جاتی ہے، اس کی آواز میں کوئی جان نہیں ہے. اسی لیے علماء نے معاشرے کے دونوں حصے بتلائے، نبوی معاشرہ اور غیر اسلامی معاشرہ. غیر اسلامی معاشرے کی بنیاد بے حیائی، بے پردگی اور اسراف، ہر سال کا نیا سیٹ، ہر سال کی نئی گاڑی، نیا کارپیٹ، نیا فرنیچر. اب تو میں اپنی کیا سناؤں، میں امریکہ میں تھا اپنے چھوٹے بھائی کے یہاں، صبح کو ناشتہ کیا، سب نے اٹھے، میری اہلیہ نے وہ دروازے کے پاس گئی تو وہاں وہ گاربیج کہتے نا، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو یاد، گاربیج، وہ سامان جو اٹھا کے گاڑی لے جاتی ہے پھینکنے والا سامان، وہاں اس نے دیکھا کہ کپ رکھا بھی ہے. تو اس نے پوچھا اپنی دیوانی سے، یہ کپ رکابی تو بہت اچھی ہے یا؟ already used. کیا یہ کچھ کہہ رہی ہے تو میں تو سمجھتی نہیں. میں تو یوں کہہ رہی ہے کہ یہ استعمال ہو چکی ہے، اب گاڑی آئے گی تو گاربیج لینے آئے گی لے. تو میری گھر والے نے مجھ سے کہا کہ میں لے لوں، میں تو ضرور لے لے. وہ کپ میں لایا، واللہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 5 سال یا 6 سال نظام الدین میں نے اسی کپ رکھا بھی میں چائے پی ہے، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئی، میں وہی احمد لاکھ ہوں. اب ہمارے یہاں کے ٹراؤزر لگتے ہیں، سردی کے سویٹر، گرمی کے کپڑے، اور یہ اس کے اسی کے یہاں سے میں 2 بڑے بڑے کرتن کپڑوں کے بھر کے لایا تھا. میں نے کہا تیرے تو یار یہ ٹھاک ہے، اور وہاں جو منگے پھر رہے ہیں مجھے دے دے. دوستو، میں نے جیسے کہا کہ حضرت جی نے اس وقت فرمایا تھا کہ علاقے والوں سے کہو سود کی لعنت سے توبہ کریں. ایسے ہی ہمارا علاقہ جس معاشرے کے ساتھ اس وقت میں ہے، لڑکیاں بھی، لڑکے بھی، اور 2 پیسہ والے بھی. اسی لیے میں نے کہا نبوی معاشرے کی بنیاد پردہ، حیا اور سادگی. غیر اسلامی معاشرے کی بنیاد بے حیائی اور فضول خرچی. یہ سارے حالات یہ نہیں ہوتے ہیں. اللہ پاک تو بہت دل دیتے ہیں. اب لوگوں کے ہر ایک کی زبان پر حالات تو بڑا اپنے ہی کیے ہوئے ہیں. اور یہ کرم ہے اس کالی کملی والے کا اور اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں وہ دولت بھی دی ہے، ساتھ کے ساتھ پریشانیاں کیا آئیں گی وہ بھی بتلا دیا، اور اس پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی بتلا دیا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. پیارے نبی، آپ کے ہوتے ہوئے ہم امت کو اجتماعی عذاب نہیں دیں گے، اور آپ کے بعد اگر امت استغفار کرے گی، وہ نہیں فیشنیبل 2 گالوں پہ 2 انگلیاں لگیا اور مسجد سے نکلتے ہیں ٹوپی کو. اسلام تم قابل احترام، کب تک؟ مسجد میں. اسلام تم قابل احترام، سر چڑھاتے ہیں. تو آج آپ کے بیٹے کا ولیمہ دیکھا، آپ کو مؤذن صاحب دروازہ بند کرو، اسلام تم مسجد میں رہو، اور وہاں تمہاری گنجائش نہیں ہے. ولیمے میں وہ نہیں آ سکتے، شادی میں وہ نہیں آ سکتے، کپڑوں میں وہ نہیں آ سکتے. اسلام زندہ باد. ہوا کھاؤ ہوا، خدا سوچے میں نہیں آتا، خدا سوچے میں نہیں آتا. یہی وہ علاقہ ہے بھروزلہ جس کے علماء، جس کے مشائخ، جس کے دینی ادارے، اور جہاں دعوت کے اجتماعات اور ان کی قربانیاں کہاں کہاں رنگ لائی. لیکن وہی مجھے تو بہت ڈر، جب بچے حافظ ہو رہے تھے ان کو قرآن کے فرائض سناتے، اسی وقت میں کچھ ایسا مجھے وہی دکھتا ہے.
بھائی اسی قرآن کے لیے تو یوں کہا لوگ ہی نہیں ہوتا، قرآن پڑھ کے گمراہ، قرآن پڑھ کے گمراہ۔ اگر قرآن پڑھ کے اللہ تک پہنچتا بھی ہے تو قرآن، اور وہ یہ نہیں ہوتا، بے ادبی پر ہوتا ہے۔ ملا نقاری رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا حرم شریف میں، صرف ایک ہی دعا کرتا تھا، اے اللہ بری موت سے سوئے خاتمے سے حفاظت فرما۔ ایک دن پوچھا بھائی کیا بات، ایک ہی دعا مانگی؟ کیا لگا میرا ایک بھائی تھا، حافظ قرآن تھا، سینے میں قرآن تھا، لیکن زندگی بالکل آواران، پہچانا نہیں جاتا تھا، نہ نماز کا ٹھکانا، نہ کسی اخلاق کا، نہ ماں باپ بہت سمجھاتے تھے تیرے سینے میں قرآن ہے، اللہ نے تجھے اتنی بڑی دولت دی ہے، نمازوں کی پابندی، لیکن ایک انسان بیمار ہوا، بہت بیمار ہوا، اور ایسا کہ بس زندگی سے مایوسی ہو گئی۔ اس نے گھر والوں سے یوں کہا کہ قرآن دو۔ گھر والے خوش ہوئے کہ شاید اخیر وقت میں ہے، توبہ کر رہا ہے، قرآن ہاتھ میں لیا اور یوں پھینکا، یوں کا میرا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی حال میں وہ مر گیا۔ اس دن سے میں نے عبرت حاصل کی ہے کہ اللہ کون کب، اور یہ یوں نہیں ہوتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے من تحاور بالآداب عوقب بحرمان السنہ ومن تحاور بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض ومن تحاور بالفرائض عوقب بحرمان الایمان۔ جو ادب کو چھوڑ دیتا ہے، ہلکا سمجھ کے چھوڑتا ہے، اس کو من جانب اللہ سزا دی جاتی ہے سنتوں سے محرومی۔ جو سنتوں کو ہلکا سمجھ کے چھوڑتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے فرضوں سے محروم، اور جو فرضوں کو ہلکا تھا اس ایمان ہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مسئلہ میرے دوستو ہر ایک کی اپنی آخرت کا ہے، پڑھنا پڑھانا، تبلیغ، 4 مہینے، دنیا، ملکوں، پوری زندگی اور یہ کتابیں، یہ حدیث ہے، قرآن اور حدیث اور فقہ ہے، یہ ہے سب، ہر ایک کو مرنا ہے، مسئلہ اصل آخرت کا ہے، اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے۔ اسی لیے حضور اکرم نے یہ سبق پڑھایا تھا۔ حضور کی ذات کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ابھی جس نے کہا تھا ہمارے نبی کی شان بڑی، ہمارے نبی کی شان بڑی، اتنی اونچی شان والا اپنی آخرت کو کہتے ہوئے پوری امت کو سبق پڑھا رہا ہے کہ تم جو چاہے ہو اور جہاں چاہے پہنچ جاؤ، آخرت حق ہے، حق ہے، حق۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نیند سے آنکھ کھلتی، بخاری شریف میں موجود ہے، انت الحق قولک حق وعدک حق لقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد رسول اللہ حق والساعة حق۔ إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك لا إله إلا أنت۔ سب سے پہلے اس نے بتایا ہے کہ پہلے آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ جب یہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد کا جو عمل کرتا ہے، دعا مانگے گا دعا قبول، نماز پڑھے گا نماز قبول۔ لوگ کہتے ہیں مول صاحب کوئی ایسا اس میں عجم بتا، حضور سب بتا گئے، سب بتا گئے۔ ایک دفعہ حضرت آپ نے دعا کی انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم الی آخرہ بالوداع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اس میں اتنا عزم ہے، اللہ کہتے مجھے سکھا دو، نہ تجھے نہیں سکھاؤں گا، تو دنیا مانگے گی۔ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ سے حضور فرما رہے ہیں، اور ہم تو اس میں مطلب ایسی بتا دو کچے کے نیچے سے نکلا کرے، کچھ کرنا ہی نہ پڑے۔ حضور نے سب بتایا ہے، جتنی پریشانیاں ہیں سب حضور کا راستہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ جتنی خوشحالی کی، جتنی برکتیں تھی، جتنی رحمتیں تھی، جتنی مددیں تھی، جتنی حفاظتیں تھی، جتنا امن تھا، سرکار کا دامن تھام کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلنے والے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے، تم ان کی چال چلو والذین اتبعوہ بإحسان۔ یہ دعوت کی سادہ محنت، یہ مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا، اپنے گھروں میں اعمال کی فضا بنانا، اور اسی طریقے سے مستورات کا بھی وقت لگے، مردوں کا بھی وقت لگے، مہینے کے 3 دن، سال کا یہ دیکھنے میں بہت سادہ، لیکن اس کے اندر وہ سارا بھرا ہوا۔ اگر کوئی صحیح اصولوں کے ساتھ قربانیوں کو بڑھاتے ہوئے مخلوق کے خدا سے پوچھنا چاہتے ہوئے صرف اللہ پر نظر جماتے ہوئے کرتا ہے تو اللہ اس کی بنائیں گے اور اس کے ہاتھوں لاکھوں کو راستہ دکھے گا۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق دے۔ اس مجمع میں اگر ایسے ہوں جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں، میں تو بھائی وہی پیر بھائی کی کرے مجاور بھائی ملیدے کی، میں تو مجاور ہوں، ملیدہ ہے کہ نہیں؟ وہ پیر بھائی پیر کی کرتا رہے، وہ ذکر کرے گا، پیر بھائی کو بہت روئے گا، وہ کرے گا، میں تو ہوں مجاور۔ مجھے تو چاہیے جس کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے ہیں، اور یہ ابھی خانپور کا ہوا، حضرت مولانا دامت برکاتہ تو وہاں موجود تھے اور جماعت نہیں بنی، لیکن جو رہ گئے ہیں ایک دفعے کھڑے ہو کر اتنا کہہ دو انشاءاللہ ہم لگائیں گے ضرور۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ابھی کوٹ لے بھر کے نکل جاؤ، لیکن جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے کہہ دیں کہ انشاءاللہ ہم لگائیں گے۔ وہ کون کون ہے پہلے وہ کھڑے ہو جائیں جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں؟ گھبراؤ مت، طلبہ ہے اور اساتذہ وہ ہیں، لیکن ہمارے جیسے جتنے عوام غیر علماء اور غیر طلبہ جن کے 4 مہینے ابھی تک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، پہلے کھڑے ہو جائیں۔ وہ گھبراؤ مت، جو داد دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے، جو اللہ قبول کرے گا وہ چلائے گا۔ جن کے 4 مہینے ابھی تک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ، میں راستہ بتاتا ہوں۔ کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ بالکل مت گھبراؤ، اس لیے کہ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو نہ چاہتا ہو، لیکن بھائی ہم فرشتے تو ہیں نہیں، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی رکاوٹ، کسی کی کوئی پریشانی، اسی وجہ سے نہیں لگ سکے ہوں گے۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ تم کھڑے ہو جاؤ جن کے 4 مہینے نہیں لگے، کھڑے ہو جاؤ، بے خوف و خطر کھڑے ہو جاؤ، پھر میں آگے راستہ بتاتا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اب میری سن لو جتنے کھڑے ہوئے ہو، ایک بھی ایسا ہے جو نہ چاہتا ہو؟ میرا آپ کے ساتھ گمان یہ ہے کہ سب چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری آل اولاد کو قبول کرے۔ اب ہر ایک کی اپنی کوئی مجبوری، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، یا یہ ہو جاتا تو میں بھی چلا جاتا، یہ ہو جاتا تو میں بھی چلا، یہ ہوگا نا، اس کا راستہ بتا دوں۔ آج تو سب سے پہلے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، علماء کی صحبت ہے، مشائخ ہیں، نیت کر لو انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں، سارے ساتھ کہو انشاءاللہ 4 مہینے لگانے۔ اب جس کا جو مسئلہ ہے ہر ایک کو معلوم، میرا یہ مسئلہ 15 دن میں حل ہو سکتا ہے، 20 دن میں ہو سکتا ہے، مہینہ لگے گا، 5 دن میں ہوگا۔ آج سے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش شروع کر دو اور ساتھ کے ساتھ دعا شروع کر دو۔ یہ وہ کام کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ایک تیسری بات کسی سے نہیں کہنا ہے، اپنے اور اللہ کے درمیان ایک تاریخ طے کر لو، اے اللہ تیرے بھروسے یہ کام شروع کر رہا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جائے 15 دن میں، 10 دن میں، 5 دن میں، 35 دن میں، جب بھی ہر ایک کو اے اللہ فلاں تاریخ کو فلاں تاریخ تک جتنا ہو جائے گا آگے کا تیرے بھروسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ اب عصمت، اور یہ بات آپ اپنی مسجدوں کی جماعتوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بتا دینا کہ ہم نے وہاں ارادہ کیا تھا، ہم نے یہ تاریخ طے کی تھی، اللہ نے ہمارے لیے آسان کرے۔ اور اس کی سب سے آسان شکل آج سے جتنے کھڑے ہیں اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ روزانہ کے 2.5 گھنٹے ملاقاتوں کی، روزانہ کے 2.5 گھنٹے گھر مسجد کی فضائل کی کتابوں کی، فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم،
مہینے کے 3 دن، ہفتے کی 2 گشتیں، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اگر اتنا اہتمام کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک آگے کی راہیں کھولیں گے. کرو گے؟ تشریف رکھو. یہ ہمارے مولوی صاحبان اور طلبا تو یہ کہیں گے کہ ان سے کہتے ہم سے تھوڑے کہا. اور اساتذہ کا تو بھائی مجھے بہت ادب کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں تو ادب ہی کے ساتھ کہوں گا ان سے. کیا جو کہوں گا وہ تو وہ سمجھ گئے. ان کو تو ضرورت کے اندر کی ہوئے چھپی نظر آتی ہے، تو میری تقریر کا لب لباب بھی ان کو نظر آتا ہے، اساتذہ کو اور ذمہ داروں کو. اس لیے میں اس کو اب زیادہ کھول کے نہیں کہتا ہوں، وہ خود ہی کریں گے. اور بھائی جو میرے جیسے ہیں، ابا نے پڑھنے بھیجا تھا تو ابا نے کہا تھا بیٹا ایسا پڑھ کے آنا کہ پڑھا اور جو پڑھا سب برابر ہو جائے. ابا کی غرض تو یہ تھی کہ ہر فن کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو ایسی استعداد پیدا کر کے آنا کہ اس فن کی کہیں بھی دنیا میں کتاب ملے تو حل کر سکے. لیکن صاحبزادے بل اقبال بہت ہی صحیح آوارہ گردی میں لگے، جو پڑھا تھا وہ بھی بھلا دیا. بھائی اگر ایسا کوئی ہو تو توبہ کریے، استغفار کریے. یہ میں نے کہا کہ موجودہ حالات میں اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب سے بڑی جو طاقت دی ہے استغفار کی. اور حدیث میں ہے جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، ہر تنگی میں کشادگی اور ایسی جگہ سے روزی جہاں سے ہمیں گمان نہ ہو. گھروں میں بھی، اور یہ آیت کلمہ ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رات کی اندھیری، سمندر کی اندھیری، مچھلی کے پیٹ کی اندھیری. اور قرآن کہتا ہے اگر یہ تسبیح میں پڑھی ہوتی تو قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام پیٹ ہی میں رہتے. اللہ نے وہ ہم کو دی ہے. گھروں میں بھی کرواؤ 3 کی تسبیحات کا اہتمام. اور ایک استغفار ہے کہ اگر آدمی 25 مرتبہ دن میں پڑھ لیتا ہے تو اس کی اپنی ذات پر، اس کے اپنے گھر پر اور اس کے دائیں بائیں کوئی آفت نہیں آئے گی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی لا یموت واتوب الیہ رب اغفر لی. کرو گے؟ اور کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کو تو چلتے پھرتے اللہ کو استغفار بننے کا بہت پسند ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب المصطفى يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فيما مضى يا واسع الكرم. يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى يا شاهد كل بلوى يا منجي موسى عليه الصلاة والسلام والمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ندعوك دعاء من اشتدت طاقته وضعفت قوته وقلت حيلته. دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد في كشف ما هو فيه إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے. کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ کون سا دن ہے، کون سی رات ہے، کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے تیری فرمانبرداری اور تیرے نبی کی سنت کا حق ادا کیا ہے؟ ہم تو بہت گنہگار ہیں. اللہ جیسے کیسے ہیں، تیرے نام لیوا ہیں اور تیرے نبی کے امتی کہلاتے ہیں اور اسی نام کی وجہ سے پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں. اے مالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کے رونے کی، بدر کی یا حی یا قیوم کی، احد کے زخموں کی، پنڈلیوں کے گرم کی، گروں کے چولہے بجنے کی، صاحبزادے کی چھاتی سے دودھ کے خشک ہونے اور نوازوں کے زبان کی سوات سلانے کی. اے اللہ لاج رکھ لے، اس امت کے حال پر رحم فرما دے. امت بہت پریشان، امت بہت پریشان، ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما دے.
مصیبت کی مصیبتوں کو ختم فرما دے. اللہ کتنے لوگوں کے نام پکارے گئے، وہ بھی بیمار، یہ بھی بیمار، وہ بھی بیمار. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستقل نصیب فرما. جتنی مرد و عورت ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، سب کا عالم برزخ بنا، سب کے لیے اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ان طلباء کرام، اے حفاظ کرام، اے اللہ تیرے یہاں ان کا جو درجہ ہے، تیرے یہاں جتنے ان کے لیے فضائل ہیں اور ان کے ماں باپ کے لیے جتنے ان کے حفظ قرآن کو اے اللہ قبول فرما لے اور قرآن کا ادب بھی نصیب فرما، قرآن کی تلاوت بھی نصیب فرما، قرآن کا علم بھی نصیب فرما، اس پر عمل بھی نصیب فرما، اس کی دعوت کو لے کر دنیا میں چلنا بھی نصیب فرما. اور ان کے ماں باپ اور ان کے خاندانوں اور قیامت تک کی نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما کر پوری امت میں اے اللہ 100% دلوں کے اس کو قرآن کی طرف فرما کر قرآن زندگی جینے والا، قرآن زندگی سیکھنے والا، قرآن زندگی اپنانے والا اور اس کی دعوت کو لے کر عالم کی 4 سمتوں میں پھرنے والا بنا دے. تیرے دن بندوں میں 4 مہینے کے ارادے کیے اور تیرے بھروسے پر کھڑے ہوئے، جس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے اے اللہ اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، دستگیری فرما، ہر ایک کی ہر رکاوٹ کو آپ کے ساتھ دور فرما کر اے اللہ ان کے لیے تیرے راستے میں نکلنا اور بار بار نکلنا آسان فرما دے، ملکوں میں جانا آسان فرما دے. اے اللہ ان دلوں کے ان نکاحوں میں برکت نصیب فرما، ان نکاحوں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ، اے اللہ اولاد صالح دین کے سچے خادموں کے دنیا میں آنے کا ذریعہ سبب کرنا. ان نکاحوں کو عالم میں جتنے مسلمان بچے بچیاں نکاحوں سے باقی ہیں ان کے سنت کے مطابق ہر ایک کو اپنے وقت صالح جوڑا ملنے کا ذریعہ سبب کرنا. اس ادارے کی ہر شخص جہد سے حفاظت کرنا. ادارے کے الظاہر، اس کا باطن، اس کے اساتذہ، اس کے علماء، اس کے انتظامیہ، اے اللہ اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کو بڑی نظر سے دیکھنا، اس کی طرف آنا، طلبا، اساتذہ، انتظامیہ اے اللہ تک جتنا ہوا اپنے طرف سے قبول کرنا. آئندہ صفات قبولیت اور آئندہ اے اللہ مخلصین کام کرنے والے اس ادارے میں اور دنیا میں جہاں جتنے دینی ادارے ہیں، تمام مدارس، تمام مقاصد، تمام مساجد، تمام مقاصد، تمام مسائل اور تمام علماء طلبا اور امت کے عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، امت کی عصمت، آبرو، امت کی جان مال کی ہر شخص جہد سے پوری حفاظت کرنا. اس کو پوری دنیا میں جتنی جماعتیں چل پھر رہی ہیں ان کی بہترین تربیت کرنا، جو علماء سال میں چل رہے ہیں ان کی بہترین تربیت کرنا. اے اللہ جس وقت میں جس عمل کا کرنا تیری خوشنودی اور رضا کا سبب ہو، عافیت اور سہولت کے ساتھ نفس و شیطان کے ٹوٹوں سے بچاتے ہوئے ہمیں اس عمل کی توفیق نصیب کرنا. جس سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے ہماری حفاظت کرنا. اے اللہ جتنی دعائیں پہلے مانگی اسے قبول فرما، اب جو مانگنے سے رہ گئے خزانے سے سلامت فرما. اے اللہ دنیا والا ہونا چاہتی ہے، ہم اس سے دعوت دعا والا، علم و عمل والا، نبی کی سچی نمائندگی والا اور تیری بندگی والا ہونا چاہتے ہیں. ہمیں اس سے مالا مال کروا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا ومولانا نبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک بات سن لو بھائی، یہ مسجد ہے اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے فتنے بیان کیے اس میں ایک مسجد کے بارے میں، اس لیے شور نہ ہو، آوازیں بلند نہ ہو، مسافر کا تو موقع ہے نہیں،
سمجھے؟ اس لیے میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ جواب دیں دو وعلیکم السلام. www.attableek.com, the reviver of